جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، لاہور سے تازہ ترین خبروں کے ساتھ میرا ولاگ حاضر ہے۔ سب سے اہم خبر جس کے اوپر شاید بڑے کم لوگوں نے بات کی، مریم نواز سی ایم پنجاب، ہماری پیاری باجی، ان کے بیٹے کی دوسری شادی کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گل پلازہ کراچی میں ہونے والے نقصانات اور ذمہ داروں کا تعین، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے شروع ہونے والی شادی، مہندی، برات، ولیمہ اختتام پذیر ہو گیا، لیکن اس پہ کسی نے اس انداز میں بات نہیں کی جو میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک مڈل مین یا متوسط طبقے کے لیے قانون اور زوراور اور طاقتور آدمی کے لیے قانون اور، یہ دوہرا معیار، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ سی ایم پنجاب نے پاکستان میں اپنی اس دور حکومت میں ایسے قانون نافذ کر دیے ہیں جس سے عوام کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آپ سمجھ لیں کہ باہر نکلنے پر خوف، ہیلمٹ نہ پہننے پر خوف، بیلٹ نہ لگانے پر خوف، تو یہ ون ڈش کی خلاف ورزی کیوں کی گئی ہے سی ایم صاحبہ؟ منہ چھوٹا بات بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ بھئی میں تو ایک ناچیز ہوں، میں یہ عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، طاقتور لوگ، کیا انہوں نے ون ڈش کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی؟ یقین کریں، اس شادی پہ، پہلی شادی تو کچھ 2-3 مہینے چلی تھی نا، جو چیئرمین نیب، سابقہ چیئرمین نیب تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ جنید صفدر کی پہلی شادی ہوئی اور وہ ناکام ہو گئی اور پھر طلاق ہو گئی۔ اب یہ جو دوسری شادی ہے، یہ روہیل اصغر بڑے مشہور اور دبنگ پولیٹیشین ہیں، ان کی پوتی کے ساتھ ہوئی، شانزے کے ساتھ، شانزے روہیل۔ ناظرین، بڑا اچھا خاندان ہے شیخ صاحب کا، اور یہ ہمارا بھی ماشاءاللہ اوان فیملی ہے۔ یہ جنید صفدر جو ہیں اوان قبیلے سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیپٹن صفدر کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے تو فخر ہے کیونکہ میری قوم کے لوگ ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے ناظرین، ہمیں کہا گیا کہ ڈالا کلچر پہ مکمل پابندی، گن مین لے کر آپ ساتھ نہیں چل سکتے، اسلحہ کی نمائش نہیں کر سکتے، وائلیشن نہیں کر سکتے۔ اس مہندی برات ولیمے پہ ہزاروں کی تعداد میں ڈشز دی گئی، چلے سینکڑوں کی تعداد کر لیں۔ ایک ڈش، ہم اگر کوئی شادی، کوئی فنکشن رکھیں، اس میں ہمارے لیے 10 بجے کا کرائیٹیریا ہے جی۔ 7 بجے شادی شروع ہوگی یا ولیمہ شروع ہوگا، 10 بجے لائٹیں بند۔ یہاں نہ لائٹیں بند کی گئی، نہ ون ڈش کی پابندی کی گئی، ڈالا کلچر کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس شادی میں شرکت کی۔ یہاں یہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین کہ شریف خاندان نے مہنگے سے مہنگے ڈریس جو ہیں وہ انڈیا کے ڈریس ڈیزائنروں سے بنوائے۔ پچھلی شادی میں بھی ایسے ہوا، ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سی ایم صاحبہ خود کارڈ بانٹ رہے ہیں، یو اے ای گئیں، اور وہاں انڈیا کے جو بڑے بڑے ہیں ڈریس ڈیزائنر، ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے گئے۔ یعنی کہ ہمیں اس چیز سے کیا غرض ہے، جہاں سے مرضی بنوائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے عوام کو ہانک رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، تو آپ کس کو جواب دہ ہیں؟ آپ سے کون پوچھے گا کہ آپ نے ون ڈش کی خلاف ورزی کی، آپ نے ڈالا کلچر کی وائلیشن کی، آپ نے ٹائم کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا؟ کون پوچھے گا؟ کسی کی جرات ہی نہیں ہے۔ لہذا میرے علم کے مطابق اس شادی پر بھی اربوں روپیہ خرچ ہوا۔ غریب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر اتنے قانون لگا دیے ہیں کہ ان کا جینا حرام ہو گیا، اور اپنی خوشیاں آپ شاہانہ طریقے سے منا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو میانہ روی سے کام لینا چاہیے تھا۔ دوسری شادی تھی، بڑا
آرام سے سادہ سا فنکشن کرنا چاہیے تھا اور عوام کو ایک تاثر دینا چاہیے تھا کہ بھائی ہم بھی قانون کے اوپر پورا جو ہے نا عمل پیرا ہیں، ہم نے 1 ڈش دی ہے۔ اور کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ بادشاہوں کی شادی تھی، شہنشاہوں کی شادی تھی، تو یہ تو پھر ان کے شایان شان نہیں ہے نا۔ لہذا آپ کو آپ کے بیٹے کی شادی پر بہت بہت مبارک ہو، صفدر اوان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ یہ شادی کامیاب کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ کراچی گل پلازا میں لگنے والی آگ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور حالانکہ اس میں بے گناہ جانیں 17-18 کی رپورٹ آ رہی ہے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 65 لوگ لاپتہ ہیں۔ ناظرین، یہ 2 ایکڑ پہ محیط یہ پلازا ہے اور یہ 1995 میں بننا شروع ہوا اور یہ آہستہ آہستہ بنتا رہا۔ پھر اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں میکسیمم جو ہے وہ 25-30 سال کے بعد جو ہے نا وہ بلڈنگ خستہ ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ اس کے مطابق بلڈنگ بنائی جائے، سٹرکچر اس کے مطابق ہو اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ہو کہ جی ٹھیک 30 سال کے بعد 40 سال کے بعد یہ بلڈنگ گرا دی جائے گی۔ اب میرے خیال کے مطابق تو یہ سٹرکچر اس کا جو ہے نا کافی پرانا تھا، آپ حساب لگا لیں، ویسے ہی بسیدہ بلڈنگ بن چکی ہوگی۔ اس میں وائلیشن یہ کی گئی کہ بیسمنٹ میں ساری پارکنگ تھی، 2 ایکڑ جگہ کا مطلب ہے 16 کنال۔ اب آپ حساب لگا لیں 16 کنال میں پارکنگ تھی، اور لالچیوں نے جو بے وقوفی کہہ لیں ان کی کہ انہوں نے وہ ساری پارکنگ ختم کر کے پارکنگ چھت پہ لے گئے اور ساری نیچے دکانیں بنا کے بیچ دیں، کرائے پہ دے دیں، یعنی سورس آف انکم کو 11,000 گنا بڑھا لیا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آگ لگی ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہیں پالیسی میکر، اس کے ذمہ دار ہیں میئر کراچی، جو آئے کم از کم 24 گھنٹے کے بعد کہ اچھا آگ لگ گئی، اچھا بڑی بڑی بات ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ حساب لگا لیں، میئر جو ہیں مرتضی وہاب صاحب انتہائی کمپیٹنٹ اور چلاک آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں۔ کمپیٹنٹ تو یہ اس سینس میں ہم ان کو کہیں گے، اگر یہ موقع پہ فوری پہنچتے اور جا کر کاموں کا جائزہ لیتے تو فائٹر جو بیچارہ وہاں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا، ان کے ساتھ یہ بھی کھڑے ہوتے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ان کو پتہ چلتا کہ آگ بجھانے والے جو ہمارے لوگ ہیں یہ کمپیٹنٹ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ گاڑیاں بغیر پانی کے موقع پہ آ گئیں سائرن بجاتے ہوئے، 1-2 گاڑیاں پانی والی آئیں اور اس سے آگ بجھائی نہ جا سکی، جس کی وجہ سے آگ پھیل گئی۔ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے، لیکن خدارا قیمتی جانوں کے ضیاع پر کوئی ایسا نوٹس لے لیں کہ جو آنے والے نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے، کرائیٹیریے کے اندر رہ کر بلڈنگیں تعمیر ہوں اور ان کی ایک ایکسپائری ہو، اور اس وقت پہ جا کے ان کو گرانے کے آرڈر ہوں کہ جی اس کو گرائیں اور نئی بلڈنگ بنائیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر 50 سال کے بعد ایک بلڈنگ گرانی بھی پڑ جائے۔ باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، پوری دنیا میں، کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے اس کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ آج بنی ہے، اس کی جو ایکسپائری ہے وہ یہ ہے۔ یہاں تو کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے، اور ہمارے اوپر جو قانون لاگو کیے گئے ہیں وہ اسٹیبلش کنٹریز والے، اور رہتے ہم پسماندہ حالات میں ہیں۔ تو یہ اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے جی، ابھی تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپیہ امداد دی جائے گی، اور جو جن کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، دکانیں جل گئی ہیں، ان کو ان کا دکانوں کا متبادل بھی دیا جائے گا، اور شاید کوئی کیش پیسہ بھی دیا جائے گا جس سے وہ دوبارہ سے اپنا روزگار شروع کر سکیں۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ یہ بتا دیں کہ اگر کروڑ روپے آپ ان کے لواحقین کو دے دیں گے، اس سے ان کی جانیں تو واپس نہیں آئیں گی، وہ زندگیاں تو واپس نہیں آئیں گی،
वो जिंदगियां तो चली गईं। जिन घरों के चिराग बुझ गए उनसे जाकर पूछें, और आइंदा कोई ऐसा सान्या ना हो, उस पे कोई जामिया पॉलिसी मरतब कर लें, लोगों को अवेयरनेस दे दें। कब तक हम ये लाशें उठाते रहेंगे? हम तो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे मुल्क में आप देख लें कि हमें 24 आवर दहशतगर्दी का सामना है, और हमने अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी मुरतब करनी है। हमने अवाम को अवेयरनेस देनी है, तो उसके ज़िम्मेदार हैं मौजूदा सियासतदान। आप लोगों के हाथ में सारा डंडा है, डंडा चलाएं, इदारों को अपने कंट्रोल में करें। और सबसे ज़्यादा करप्शन और रिश्वत सिंध में चलती है, कंट्रोल करें। क्यों नहीं करते? कहा यह जाता है कि जी पूरे पाकिस्तान को कराची चला रहा है, तो कराची 2-2.5 करोड़ की आबादी वाला शहर है, बल्कि एक पूरा मुल्क है। क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो करते आप? ये सबसे ज़्यादा कमाऊ पुत है। तो ये छोटे छोटे जो मामलात हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई ऐसा नुकसान ना हो। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मलिक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।